السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک ہی چینل پر میاں بیوی کام کر رہے ہوں ایز این اینکر، یہ بڑا کم ہی ہوتا ہے۔ کاشف عباسی اور مہر بخاری اے آر وائی نیوز پر کام کرتے تھے۔ مہر بخاری کو اے آر وائی نیوز نے نکالا، کیوں نکالا اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا آپ نے دیجیے گا۔ مہر بخاری میں بھی نواز شریف ڈال دیا ہے، کیوں نواز نکالا؟ شریف جی ان کو نکالا گیا ہے نا۔ اچھا دیکھیے ہوں یار، ایسے نہیں کرتے، کیوں نکالا اور ان کو نکالا گیا ہے۔ ہوں اسے کہتے ہیں کہ یہ سفر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اچھا تو اسے ذرا سا مہر بخاری صاحبہ خود گئی ہیں ہوں یا مہر بخاری صاحبہ سے کہا گیا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ہم سفر معذرت کر رہے ہیں۔ یہ سفر اختتام کو پہنچتا ہے، یہ ان سے کہا گیا ادارے کی جانب سے۔ اگر ان دونوں میں سے آپ ایک بات پوچھیں تو میں کہوں گا مہر بخاری صاحبہ خود نہیں گئی، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان سے کہا گیا ہے۔ اس کی بجائے میں یہ کہوں گا کہ یہ سفر گو کہ اے آر وائی نے ان سے معذرت کی ہے، لیکن معذرت جب ہوتی ہے تو گڈ نوٹ نہیں ہوتا، جی جب معذرت ہوتی ہے تو برا انجام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ اور ان کو ارشد شریف کا سلوٹ ملا تھا۔ یہ گڈ نوٹ پر اینڈ ہوا ہے۔ اب مہر بخاری صاحبہ اے آر وائی آئی تھی، ہم نیوز میں تھی جی وہاں ان کا شو چل رہا تھا، وہاں سے پھر اناؤنس ہوا خبر، ٹیزر جی چلا کہ خبر کے نام سے ایک شو آ رہا ہے۔ پھر مہر بخاری صاحبہ نے جب خبر پہ ذرا سی بات کی، چینل کے باقی لوگوں نے بات کی، تو پتا چلا کہ خبر جو ہے وہ کچھ ایسا ہے جو ایک اے آر وائی شروع کرنے جا رہا ہے۔ پھر پتا چلا مہر بخاری صاحبہ کا شو ہے۔ پھر اندازہ ہوا کہ ارشد شریف شہید ان کے سلاٹ پر مہر بخاری صاحبہ شو کریں گے، اور انہوں نے اس حوالے سے کچھ بڑی جذباتی باتیں خود بھی کی، اور ظاہر ہے کہ ان کا بڑا اچھا تعلق تھا، وہ کہتی ہیں بھائی تھا میرا۔ تو مہر بخاری صاحبہ کا خبر شروع ہو گیا۔ شو کیسا جا رہا تھا میں آپ سے عرض کروں، شو مناسب جا رہا تھا۔ تو اگر شو مناسب جا رہا تھا، ہٹ شو نہیں تھا لیکن نارمل تھا، بس نارمل پلس تھا۔ اچھا، تو اگر اے آر وائی کے پاس ایک اچھا شو چل رہا تھا، ایک بڑی اینکر موجود تھی، مناسب نام تھا، شو بھی ٹھیک تھا، تو پھر یہ کیوں ہوا، یہ سوال بہت بڑا ہے جی کہ اے آر وائی کو مہر بخاری صاحبہ سے کہنا پڑا اللہ حافظ۔ تو یہ اب آپ نے مجھے مشکل میں ڈال دیا، کیونکہ میرا کاشف عباسی سب سے بڑا چھوٹا سا تعلق ہے لیکن اچھا تعلق، ٹھیک ہے۔ مہر بخاری صاحبہ سے میرا بہت چھوٹا سا تعلق ہے لیکن اچھا تعلق ہے۔ دنیا نیوز میں جب مہر بخاری صاحبہ تھیں تو میں نے کام کر رکھا ہے ساتھ، ٹھیک ہے۔ کاشف عباسی صاحب سے میری 2-1 ملاقاتیں ہیں اور فون پر رابطہ رہتا ہے، لیکن کاشف عباسی صاحب سے، کاشف بھائی سے میرا اچھا تعلق۔ صحیح ہے۔ اب یہ جو خبر ہے جب یہ کل رات میں آئی سوشل میڈیا پر، تو میں نے یہ کیا کہ اے آر وائی میں آپ یہ سمجھ لیجیے کہ مہر بخاری صاحبہ کی پروڈکشن ٹیم میں بھی، اور اس کے علاوہ کچھ 1-2 اور ذمہ داریاں انجام دینے والے دوست ہیں اے آر وائی میں، ان سے بھی معلوم کیا کہ یہ خبر پتا چلے کہ یہ ہو گیا ہے، تو نہیں پتا چل رہا تھا۔ اچھا وہ رات کا وقت تھا، لوگ رابطے میں نہیں آ رہے تھے۔ پھر مجھے ایک بہت ہائیلی پلیسڈ سورس سے کچھ معلومات ملی۔ اچھا، تو انہوں نے کہا جی یہ ہو گیا۔ تو میں نے کہا یہ کیوں ہوا؟ انہوں نے کہا کیا مطلب ہے کیوں ہو جاتا ہے، ادارہ ہے۔ تو ہنسنے لگے وہ۔ میں نے کہا نہیں، میں پھر بھی جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ہوا کیوں، خبر کے لیے جاننا چاہتا ہوں، آف دا ریکارڈ جاننا چاہتا ہوں۔ آپ کا تو کوئی نام ہی نہیں ہے، آپ تو کوئی میرے سامنے ایک چہرے والی شخصیت کے طور پہ وجود ہی نہیں رکھتے، بس پتہ چل گیا۔ تو کہنے لگے کہ نہیں چھوڑ دیں اس کو۔ میں نے اصرار کیا، انہوں نے کہا چلیے ٹھیک ہے، آپ کو بتا دیتے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو انہوں نے جو چیزیں بتائیں وہ یوں سمجھ لیجیے کہ ایک بہت بڑے ادارے میں 2 لوگ ایک ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ مشکل بات ہے، اچھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ سے ادارے کو بھی کچھ پرابلمز کا سامنا تھا۔ انہوں نے کہا شو ٹھیک جا رہا تھا، یہ دونوں ادارے میں ہوتے اور یہ دونوں ایک رشتے میں نہ ہوتے، کوئی ایک غلطی کرے، نہیں دونوں ایک نہیں، میں تو وہ بات ہی نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں یہ دونوں ایک ادارے میں ہوتے، دونوں ایک رشتے میں نہ ہوتے، اور دونوں کو ادارہ ایز ٹو ڈفرنٹ انڈیویجولز ڈیل کر رہا ہوتا تو یہ آسان ہوتا۔ اچھا، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے کچھ مسائل کا سامنا تھا، اور ان مسائل کی وجہ سے شو ٹھیک تھا، مہر بخاری ایک اچھی اینکر ہیں، کاشف عباسی صاحب اے آر وائی پہ کوئی 22 سال سے کام کر رہے ہیں، اے آر وائی کا سب سے بڑا شو، اے آر وائی کا سب سے بڑا شو کاشف عباسی صاحب کا شو ہے، اور چینل کے مالکان، چینل کی مینجمنٹ سب اور اے آر وائی کا نہیں، شاید پاکستان کے 1-2 بڑے شوز میں شمار ہوتا ہے۔ اپنے اینکرز میں اگر کسی سے سب سے زیادہ خوش ہے تو وہ کاشف عباسی صاحب،
یہ انہوں نے صاف طور پہ بتایا. انہوں نے کہا کہ کاشف عباسی صاحب جو ہیں وہ جس طرح سے شو چاہتے ہیں اس طرح سے کرتے ہیں اور وہ ان کی مرضی ہے. میں نے کہا اسٹیبلشمنٹ کے پریشر کی بڑی بات ہوتی ہے ان دنوں کے اسٹیبلشمنٹ نے کہہ دیا, کیونکہ کچھ چیزیں مجھے لگا کانٹینٹ میں کہ بڑی تگڑی ہو گئی ہیں. تو انہوں نے کہا دیکھیں جو کاشف عباسی صاحب کے شو میں ہو جاتا ہے نون لیگ والوں کے ساتھ, اگر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, یا کئی دفعہ جو وہ باتیں بھی کر جاتے ہیں جو باقی نہیں کرتے, کاشف عباسی صاحب کر جاتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر پرابلم ہو سکتا تھا. میں نے کہا لگتا ہے. تو کہیں گے ہمیں وہاں پر پرابلم نہیں ہے. اچھا, نہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے تھوڑا بہت پریشر ہوتا ہے, کوئی اسپیسیفک پریشر ہے کاشف عباسی صاحب کے حوالے سے, نہ مہر بخاری صاحبہ کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی پریشر تھا. ہوتا ہے, حالیہ دنوں میں بھی چینل سے لوگ نکالے گئے, ہمارے سامنے کی بات ہے, مطلب بول سے جو لوگ نکالے گئے وہ اسی لیے نکالے گئے. یا آپ کو بھی بتایا آپ بول میں کام کر چکے ہیں. عمران ریاض خان کو آخر میں جو چینل سے نکالا گیا, نوکریوں سے وہ فارغ ہوئے, وہ انہی وجوہات کی بنا پر فارغ ہوئے, اسٹیبلشمنٹ کا پریشر تھا. عمران خان کے دنوں میں بھی کچھ لوگوں پر تھا, اور یہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے جو شہباز شریف کی 16 مہینے کی حکومت تھی اور جو اب بھی ہے, اس میں بھی پریشر ہے, ٹھیک ٹھاک پریشر ہے. لیکن مہر بخاری صاحبہ کے کیس پہ یہ پریشر نہیں تھا. تو میں نے آپ سے کیا کہ دو بڑے چینل اپنی پالیسی تھی, چینل کی اپنی پالیسی تھی, اور یہ اب نہیں ہوا. یہ جو ابھی ہوا ہے کہ ہمارے سامنے ابھی خبر آئی ہے, یہ ابھی والا جو فیصلے پر عمل درآمد ہو گیا ہے, یہ کچھ سمجھ لیجیے کہ کچھ دن پہلے ہوا ہے. اچھا, اور اس کے بعد جو ہے وہ اناؤنس اب ہو گیا ہے. یعنی ابھی مہر بخاری صاحبہ کہاں جا رہی ہیں؟ فارمل اناؤنسمنٹ تو اب بھی نہیں ہوئی. اچھا میں ایک اور چیز بتا دوں پہلے, یہ تقریباً 3.5 مہینے پہلے بھی ہونے والا تھا, اور تقریباً ہو گیا تھا, لیکن 3.5 مہینے پہلے کچھ چیزیں ہوئی, ان کی وجہ سے ٹل گیا معاملہ, رک گیا. مہر بخاری صاحبہ کہاں جا رہی ہیں؟ مہر بخاری صاحبہ دنیا جا رہی ہیں. دنیا میں تو ہے نا, وہ دنیا میں تو ہے, لیکن دنیا نیوز جا رہی ہیں. 2 اینکرز نے دنیا نیوز جوائن کیا. اچھا, ایک ہم نیوز سے آئے ہیں جہاں سے مہر بخاری صاحبہ اے آر وائی آئی تھی, وہاں سے آئے ہیں سمر عباس صاحب. دوسرے اے آر وائی سے گئی ہیں مہر بخاری صاحبہ. سمر عباس صاحب وہ شو کریں گے جو مسعود رضا صاحب چھوڑ کر گئے, اور جو مہر بخاری صاحبہ ہیں وہ شو کریں گی جو کامران خان صاحب چھوڑ کر فیورٹ جو جا رہے ہیں. تو مہر بخاری صاحبہ ان کو فل ان کریں گی. اچھا, مہر بخاری صاحبہ دنیا دوبارہ جا رہی ہیں. پہلے انہوں نے دنیا پہ شو کیا تھا, کراس فائر, اور ٹھیک ٹھاک ہٹ شو تھا, مناسب شو تھا. انہی دنوں میں وہ شو بھی ہو گیا تھا جو مبشر لقمان صاحب کا, مہر بخاری صاحبہ کا تھا, اور وہ شاید سب سے زیادہ ڈسکس ہونے والا, سب سے زیادہ دیکھا جانے والا شو تھا. بعد میں اس کا کلپ جب شو ہو گیا تھا, اس کے بعد وہ سب سے زیادہ دیکھا جانے والا شو تھا. اس میں الزامات لگے تھے, وزیر اعظم کے بیٹے کی کال آ رہی ہے, کچھ اور چیزیں ہو رہی ہیں, نوید کاشف صاحب بتا رہے ہیں, ایم ڈی صاحب کہہ رہے ہیں, یہ سب کچھ چل رہا تھا اس میں. وہ پاسٹ ہو گیا ہے, اور مہر بخاری صاحبہ بھی اس پر اپنا ورژن دے چکی ہیں, مبشر لقمان صاحب بھی دے چکے ہیں, میرا خیال ہے ملک ریاض صاحب بھی ایک آدھ بار دے چکے ہیں. تو وہ ہو چکا ہے پاسٹ. مہر بخاری صاحبہ نے اس کے بعد بھی جرنلزم کی فیلڈ میں بڑا اچھا کام کیا ہے, اپنی ایک رسپیکٹ پیدا کی ہے, اور اپنا ایک مقام ارن کیا ہے. تو وہ مہر بخاری صاحبہ جنہوں نے اپنا ایک مقام ارن کیا ہے, وہ جا رہی ہیں دنیا نیوز, اور کامران خان صاحب والا جو سلاٹ ہے اس پر جائیں گی. دنیا کے لیے اچھی خبر ہے, دونوں کے لیے اچھی خبر نہیں ہے. نہیں, مہر بخاری صاحبہ کے لیے بہت اچھی ہے کہ وہ دنیا نیوز جا رہی ہیں, ایک بڑے چینل میں جا رہی ہیں, واپس ایک جگہ جا رہی ہیں. ایئر وائی سے کمپیریٹیولی تھوڑا سا نیچے, لیکن بڑا چینل تو ہے دنیا, ٹاپ 3 میں آپ دنیا نیوز کو گنتے ہیں. تو میں اچھی خبر دنیا کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کامران خان صاحب ان کے سیلری بل پر شاید کچھ اتنا بڑا برڈن, محصولات کے اعتبار سے, ہاں اتنا بڑا برڈن تھے ان کے سیلری بل پر. اب مہر بخاری صاحبہ جو ہیں وہ اتنے بڑے برڈن سے کچھ اتنا بڑا برڈن ہوں گی ان کے سیلری بل پر. تو یہ ایک اچھا خاصا فرق ہے. اسی طرح سے میرا یہ خیال ہے کہ مسعود رضا صاحب سیلری بل پر کچھ اتنا بڑا برڈن تھے, سمر صاحب جو ہے وہ سیلری بل پر کچھ اتنا بڑا برڈن. تو کمپیریٹیولی یہ بھی کم برڈن ہے. یہ میں اپنی نالج بتا رہا ہوں, آپ کو غلط ہو سکتا ہوں میں بالکل. ممکن ہے کہ مہر بخاری صاحبہ کے پیسے, ان کا پورا پیکج, پے پیکج جو ہے وہ کامران خان صاحب سے زیادہ ہو. ممکن ہے کہ سمر عباس صاحب کا جو پورا پے پیکج ہے وہ مسعود رضا صاحب سے زیادہ ہو. لیکن میں جو پتہ چل رہا ہے وہ بتا رہا ہوں, جس میں غلطی کا احتمال بہرحال رہتا ہے. تو یہ خبر ہے, مہر بخاری صاحبہ جانیں گے دنیا نیوز کامران خان صاحب کے سلاٹ پہ, اور اے آر وائی نے جو ہے ان کو اللہ حافظ کہہ دیا ہے. ہاں, یہ طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.